اللہ جانتا ہے ہر اس درد کو جسے تم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی، ہر اس خوف کو جو تمہیں اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے، ہر اس دعا کو جس کے پورا ہونے کے انتظار نے تمہیں تھکا دیا ہے۔ جانتے ہو اللہ کی اتاری ہوئی ہر آیت میں تمہارے لیے کوئی نہ کوئی جواب ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اشارہ ہوتا ہے۔ جیسے سورۃ طٰہٰ میں اللہ فرماتا ہے، اور پھر میں نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کی ماں کی طرف واپس لوٹا دیا تاکہ وہ غمگین نہ ہو۔ کبھی سوچا ہے کہ اللہ اس آیت کے ذریعے تمہیں کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ وہ اس آیت میں تمہیں یہ بتا رہا ہے کہ تم اس کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہو، تمہارا کوئی بھی دکھ اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اللہ کو کتنی فکر تھی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں اٹھتی ہوئی تکلیف کی کہ اللہ نے فوراً انہیں ان کی ماں کے پاس واپس بھیج دیا۔ تو پھر تم کیوں سوچتے ہو کہ اللہ کو تمہاری پرواہ نہیں؟ وہ الودود ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا۔ وہ چیزوں کو اس طرح سے ترتیب دیتا ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ وہ وسائل وہاں سے پیدا کرتا ہے جہاں سے امید بھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس نے سنا ہے تمہیں، اور وہ تمہیں وہ سب دینے کے لیے تیار ہے جس کا تم نے کبھی خواب دیکھا تھا۔ بس انتظار کرو، کیونکہ معجزے وقت مانگتے ہیں اور وقت صبر مانگتا ہے۔ مسکرانے کا بھی اجر دینے والا رب کیسے پھر تمہیں تمہارے آنسوؤں کا صلہ نہیں دے گا؟ کیا تم جانتے نہیں کہ دعائیں نصیب کا مقابلہ کرنے کی قدرت رکھتی ہیں، اور وہ دعائیں تو نصیب سے بھی زیادہ طاقتور ہوتی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، جن کا تسلسل وقت کے ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے جب کوئی چیز تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی تو اللہ تمہیں اس چیز کو اپنا بنانے کے لیے وقت دیتا ہے تاکہ تم اسے اتنا مانگو کہ نصیب وہ چیز تمہیں دینے پہ مجبور ہو جائے۔ اس طرح اللہ تمہاری دعاؤں کو نصیب پہ فتح دیتا ہے۔ دعا اللہ کی رضا کا حصہ ہے، اور اگر تمہاری دعائیں قبول نہ ہونی ہوتی تو اللہ دعاؤں کی جانب تمہارا دل کیوں پھیرتا؟ توکل رکھو، کیونکہ توکل کرنے والوں کے لیے اللہ ناممکن ذریعوں سے ایسے ناممکن معجزے لاتا ہے جنہیں دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ تمہاری دعائیں یا تو تمہاری زندگی بدل دیں گی یا پھر تمہیں بدل دیں گی، مگر رائے گاہ کبھی نہیں جائیں گی۔ یہی تمہارے اللہ کا تم سے یہ وعدہ ہے۔ جو دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ دعائیں تہجد میں مانگ کر دیکھو، اور ہر دفعہ اللہ کے سامنے فریاد کرو، اس کے سامنے گڑ گڑاؤ اور مانگو۔ اور اگر وہ چیز تمہیں نہیں ملتی تو اللہ سے مایوس نہیں ہو، بس یقین رکھو اس پر کہ وہ تمہارے لیے بہترین ہی فیصلہ کرے گا، کیونکہ اللہ کے لیے کچھ بھی چیز ناممکن نہیں تھا۔ وہ ممکن کو بھی ناممکن بنا سکتا ہے، اور ناممکن کو ممکن، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور سنو، اللہ نے دنیا کی کوئی بھی چیز مستقل نہیں بنائی۔ جیسے اس نے دن کے اجالوں کے ڈھلنے کا وقت مقرر کر رکھا ہے، ویسے ہی اس نے رات کے اندھیروں کا اختتام بھی لکھ رکھا ہے۔ کبھی کبھار ایسا ضرور لگتا ہے کہ اب ہم اس درد سے باہر نہیں نکل پائیں گے، لیکن اللہ ہمیشہ ہمارے لیے کہیں نہ کہیں سے راستہ بنا ہی دیتا ہے۔ وہ کسی نہ کسی طرح سے ہمیں اس درد سے نکال ہی لیتا ہے، اور یہی تو اس کا وعدہ ہے کہ عنقریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ تو پھر اللہ کی اس گواہی سے بڑی اور کون سی گواہی ہو سکتی ہے، جب وہ خود تم سے کہہ رہا ہے کہ تمہارا اجر قریب ہے، جب وہ خود تمہیں اس بات کی دلیل دے رہا ہے کہ صلہ اٹل ہے، اور صلہ ملنے سے پہلے ہر آزمائش کا ختم ہونا لازم ہے۔ تو پھر تم کس کشمکش میں پھنسے ہو؟ اللہ تو تمہارے مایوس ہو جانے پہ ہنستا ہے،
یہ سوچ کر کہ اب تمہیں وہ سب ملنے والا ہے جس کے لیے تم رو رہے تھے۔ جب حالات بدتر سے بھی بدتر ہوتے چلے جاتے ہیں تب معجزے ہوتے ہیں اور دعاؤں کے جواب دے کر دل مطمئن کر دیے جاتے ہیں۔ جیسے اللہ نے اس آیت میں تم سے کہا ہے کہ میں تمہیں خوش کر دوں گا، یعنی تمہیں وہی دوں گا جو تمہیں پسند ہے، اور اتنا دوں گا کہ پھر کبھی بھی اس کی طلب تمہیں غمزدہ نہیں کرے گی۔ سورۃ طلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ پہ توکل کرتے ہیں اللہ انہیں وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے انہوں نے گمان بھی نہیں کیا ہوا۔ اس آیت کو پڑھ کے اتنا سکون ملتا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے کھلا اشارہ دے دیا ہے کہ جو لوگ اس پر بھروسہ رکھیں گے وہ انہیں مایوس نہیں لوٹائے گا، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو جائیں، وہ ذات راستے بنا دے گی۔ پوری دنیا ہی کیوں نہ مخالف ہو جائے تمہارے، جب تک اللہ پہ یقین ہے تمہیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں اکیلا نہیں چھوڑا، وہ تمہاری یقین کی لاج ضرور رکھے گا، وہ تمہیں ٹوٹنے نہیں دے گا۔ وہ سب دیکھ رہا ہے کہ تم نے کس کس موقع پہ اللہ پر آنکھ بند کر کے یقین کیا، وہ سب جانتا ہے۔ اور اسی آیت کے دوسرے حصے میں اللہ نے خوشخبری بھی دی ہے، وہ تمہیں نوازے گا، وہ تمہارا یقین بے وجہ ضائع نہیں ہونے دے گا۔ جہاں تمہاری سوچ ختم ہوتی ہے اللہ اس کے آگے سے راستہ نکالے گا اور تم اللہ کے فیصلے دیکھ کے حیران رہ جاؤ گی۔ تمہارا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ تم نے صرف زبان سے اقرار کیا ہے کہ مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے، دل سے نہیں کہا۔ تمہیں ابھی بھی ڈر ہے کہ کہیں یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، میری دعا نہ قبول ہوئی۔ پھر اللہ نے کہہ دیا ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتی جب تک میں نہ چاہوں۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ دعا کی توفیق تمہاری اپنی مرضی ہے؟ یہ چاہت دل میں تم نے اپنی مرضی سے ڈالی ہے؟ ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں گر سکتا۔ تم جلدی میں ہو اسی لیے دکھی ہو، تم چاہتے ہو کہ سارے کام ابھی کے ابھی سدھر جائیں، حالانکہ پیارے اللہ کو بہتر معلوم ہے کہ کون سا وقت بہتر ہے کون سا نہیں۔ ہمارا کام صرف دعا کرنا ہے اور اللہ پہ یقین، ہر شخص سے پاک یقین، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، آمین۔ اللہ نے کہا ہے کہ مجھ سے مانگو، جب اس ذات نے کہہ دیا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں ہے۔ ہاں معلوم ہے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ سب ختم ہو گیا ہے، کوئی راستہ نہیں بچا، پر ایک راستہ ہمیشہ بچا ہوتا ہے، وہ ہے معجزاتی راستہ۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو خود سوچئے کہ کوئی راستہ تھا، ہر طرف اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کی گہرائیوں کا اندھیرا۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ اللہ سے مدد طلب کی تھی۔ تم بھی وہی کرو اور دیکھنا اللہ وہاں سے راستے نکالے گا جہاں تمہاری سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ تم سے راضی ہو، آمین۔ اللہ معجزوں سے پہلے دعاؤں کے وسیلے بناتا ہے، وہ راستوں سے پہلے تمہیں ان کے لیے تیار کرتا ہے۔ تم ابھی جس جگہ پہ ہو اس جگہ سے گزار کر ہی تمہیں وہاں تک لے جائے گا جہاں تم جانا چاہتے ہو۔ تمہیں لگتا ہے کہ جو دروازہ تم نے سوچ رکھا تھا بس اسی کے کھلنے سے تم اس تک پہنچ سکتے تھے جو تمہیں چاہیے تھا، لیکن کیا تم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اگر اللہ کی پسند کا راستہ تمہیں اس چیز تک لے گیا جسے تمہاری دعائیں بھی تم تک نہیں لا سکتی تھیں، تو ہو سکتا ہے کہ جس وقت وہ چیز تم مانگ رہے تھے اگر وہ اسی وقت تمہیں مل جاتی تو وہ زیادہ دیر تک تمہارے پاس رہ ہی نہ پاتی۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کو تمہارا یقین اور تمہارا مانگنا اتنا پسند آ گیا ہو
کہ اللہ نے اس چیز کو ہمیشہ کے لیے تمہارا بنانے کے لیے یہ دیر کی ہو۔ صلہ بڑھانے کے لیے اللہ انتظار بھی بڑھا دیتا ہے، اور تمہیں تو اندازہ بھی نہیں کہ کیسے تمہارا اللہ آنکھ کے سامنے اور آنکھ کے اندر کا منظر بدل دیتا ہے۔ تمہارا اللہ پل میں کیا سے کیا کر دے تم تو یہ سوچ بھی نہیں سکتی۔